اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں آل نبی اولاد علی عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت خطیب العصر حضرت علامہ مفتی سید علی زین العابدین شاہ صاحب کرمانی سجادہ نشین شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نورانی مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحابته الابرار المہاجرین منہم والانصار والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ گزارشات عرض کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان مسابقہ بہار شریعت۔ حضرت صدر الشریعہ خلیفہ امام اہل سنت علامہ محمد امجد علی اعظمی صاحب دام ظلہ العالی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، طلباء کرام آپس میں منتخب حصہ جو بہار شریعت سے متعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور امتحانی کیفیت سے گزریں گے۔ یہ کاوش در حقیقت وطن عزیز پاکستان بالخصوص صوبہ پنجاب کی قدیم علمی و دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ نظامیہ سے چلی ہے، اور حقیقت حال کے مطابق واقعتاً امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو طرہ امتیاز ہے، امام کی وراثت کو باقی رکھنے کے لیے یہ جو اقدام دارالعلوم کی طرف سے کیا گیا، اللہ رب العالمین جل وعلا
انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس روایت کو آگے ہم جیسے طالب علموں کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس عمر پر ڈھیروں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن رضا سیالوی صاحب استاد زادے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے شوق میں اور ان کی کاوش میں بہت برکت نصیب فرمائے اور انہیں دینی دنیاوی لحاظ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو خالی صرف اس خانوادے کے بارے میں ہی کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھرانے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کوئی صاحب علم، کوئی اچھا قاری، عالم، فاضل عطا فرمائے۔ تو چونکہ عموماً ہم نے اپنے مشائخ میں بزرگوں میں دیکھا کہ ان کی زیادہ توجہ اپنے تلامذہ کی طرف ہوتی ہے، شاگردوں کی طرف۔ اولاد کے بارے میں شوق رہتا ہے، توجہ بھی رہتی ہے، لیکن نادر و نایاب صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی بڑی شخصیت کی اولاد بھی ان کی روحانی اور دینی وراثت کو آگے بڑھائے۔ لیکن میں حضرت استاذ گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ کے بارے میں قلبی طور پر اس بارے میں سمجھیے کہ شہادت دینے کے لیے تیار ہوں، گواہی دیتا ہوں اس امر کی کہ تمام زندگی جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے قرآن عزیز کی خدمت کی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ تینوں شہزادے اس وقت ذمہ دار عالم کی حیثیت سے باقاعدہ میدان میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں گرامی مرتبہ سامعین حضرات، میں بھی چونکہ آپ کے ہی میدان کا ایک فرد ہوں، آپ سے کچھ تھوڑا سا سینئر طالب علم ہوں، حق تو نہیں کہ میں یہاں اتنے علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو کوئی تقریر یا خطاب سناؤں، لیکن بہرحال کچھ سبق سنانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ توجہ دلانا آپ کے لیے ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے۔ بس وہی ذمہ داری نبھانے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ سادہ سا ایک سبق ہے جو آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں۔ تقریریں ہم باہر سنا لیتے ہیں لوگوں کو۔ گرامی مرتبہ سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس سال حج فرمایا، خطبہ حج میں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جہاں اپنی 23 سالہ دعوت اور تبلیغ کا نتیجہ ارشاد فرمایا، اور وہاں خلاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی تمام شریعت کا، اپنے دین کا جو ہے وہ اس خطبہ میں ظاہر فرما دیا، اور اس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے گواہ کے طور پر ان سے شہادت بھی لے لی، اقرار بھی لے لیا، اور ان کے اس اقرار پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بھی یہ التماس فرمائی کہ الہی تو بھی اس امر پر گواہ ہو جانا کہ میں نے تیرا تمام تر پیغام ان تک پہنچا دیا۔ لیکن اس خطبہ میں ایک خاص جہت بڑی، وہ یہ ہے کہ حضور فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا اطراف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس پر فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار سن لو کہ تم میں سے جو حاضر ہیں، اس وقت موجود ہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے
اور ایک روایت کے مطابق جس میری بارگاہ کے حاضر ذمہ دار شخصیت نے میرے سے جو کچھ سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ اپنے سے بعد والوں تک پہنچاتے رہنا، یہ آگے پہنچانا۔ اور اس کی حکمت بھی فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی، جو ایک غیبی خبر کی صورت میں ہے۔ مالک کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے تمہیں یہ ذمہ سونپ رہا ہوں کہ یہ پیغام آگے پہنچانا، کہ بہت سے ایسے آج کے زمانے میں حامل فقہ شخصیات ایسی ہیں، حضرات صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ یہاں سامعین میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو سن رہے ہیں لیکن آگے پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت کا ایک حصہ ایسا بنایا ہے کہ جو مسائل کا استنباط کرنے میں اور علم کے لحاظ سے امت کی ضرورت پوری کرنے میں ان سے افقہ قرار پائیں گے۔ ایک جزوی فضیلت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد اگلی نسل میں جو فقہا اور مجتہدین ظاہر ہونے والے، پیدا ہونے والے تھے، یہ ان کے وجود کی طرف اشارہ تھا۔ اور باری تعالیٰ جل وعلا نے بھی ایک مقام پر قرآن عزیز میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اوصاف عالیہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اور دوسرے کچھ ایسے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے کچھ ایسے جو ابھی آئے نہیں، ان سے بعد آئیں گے، لیکن وہ اس پیغام کے حصول میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک پہنچا ہے وہ ان سے آ ملیں گے۔ بلکہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر اسی آیہ مبارکہ سے شہادت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، دراصل یہ تعریف تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، یعنی 1000 سال بعد پر اس آیہ مبارکہ کی تعبیر قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لی۔ حقیقت کے لحاظ سے جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ یہ ہیں کون بعد والے؟ تو خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسری تیسری مرتبہ پوچھنے پر فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے، ان کے کندھے پر دست مبارک رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کا ایک فرد ہوگا۔ حاضر ہیں آپ؟ جاگتے رہے، اس کے قبیلے کا ایک فرد ہوگا۔ جامع صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، علاوہ بھی اور کتب حدیث کے اندر بھی الفاظ مختلف آئے۔ ایک روایت کے مطابق فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے نا کہ آئیں گے بعد میں لیکن ان سے آ ملیں گے، یعنی این والے کام کریں گے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت دریافت کیا گیا تو فرمایا ان کے قبیلے کا ایک ایسا شخص ہوگا کہ اس کے زمانے میں اگر علم ثریا ستارے پر بھی جا پہنچا تو اس کو اللہ یہ شان عطا فرمائے گا، علم وہاں سے کھینچ کر نیچے زمین پر لے آئے گا۔ لو کان العلم، وہاں علم کے لفظ ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 روایات اور ذکر فرمائیں، جن میں سے ایک میں دین کے لفظ آئے اور ایک میں ایمان کے لفظ آئے۔ مجموعی طور پر 3 صیغے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر و تعبیر کے بارے میں فرمائے کہ علم اگر ثریا ستارے پر چلا جائے، دین ثریا ستارے پر چلا جائے، یا فرمایا کہ ایمان اگر ثریا ستارے پر چلا جائے تو اس کے قبیلے کا ایک شخص ایسا ہوگا، ان کے علاقے کا ایک فرد ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی علم کو، دین کو، ایمان کو نیچے زمین پر لے آئے گا۔ حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں صیغوں کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس ارشاد کی تعبیر اگر پوری امت میں سے کسی پر نکلتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نکلتی ہے، اس لیے کہ جس علاقے کی طرف فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وضاحت فرمائی تھی، اس علاقے میں
مجتہد کا درجہ رکھنے والی شخصیت اور اس پائے کا بندہ اگر ملتا ہے وہ تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں باقاعدہ فقہائے کرام کے وجود کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فقیہ ایسے نہیں بنتا، میں یہ عرض کروں گی بڑی ایک مختصر سی، ویسے ہماری ہمت کے لحاظ سے سمجھیے کہ یہ ہماری استطاعت ہے، اللہ جزائے خیر دے جن جن احباب نے اس بارے میں سوچا، یہ ہماری ہمت کے لحاظ سے تو سمجھیے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا اخیر ہو، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے وسائل کا آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری ہمت کے مطابق شاید ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 14 صدیاں گزر جانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہی مذہب کی جو خدمت آج کے دور میں جس کی ضرورت ہے گرامی قدر حاضرین، ابھی ہم وہ نہیں کر پائے۔ یہ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وہ تلامذہ شاگرد جو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اجے بڑے کام کرنے والے پائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے فقہائے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کی فقہ میں ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کوئی فرد ضرور بھی ضرور ایسا اٹھاتا ہے کہ جو اس مذہب کی تنقیح کرتا ہے، یعنی روایات میں امتیاز کرتا ہے۔ لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، احناف پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ رائے پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، قیاس پر عمل کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں مانتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی یہ اشکال پیش کیا گیا تو امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کا جواب دیتے تھے، ہمارے مذہب کا امام خود فرمایا کرتے تھے۔ کیا آپ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں رائے اور قیاس سے فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ خدا شاہد ہے میرا کوئی فتویٰ بھی کبھی اثر کے بغیر ہوتا ہی کوئی، یعنی میں نے جب فتویٰ دیا ہے تو اثر پر دیا ہے، میں نے کبھی بھی رائے اور قیاس پر، بلکہ اس پر تو بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک چیز آپ سے سامنے عرض کروں، بڑی چیزیں حل کرنے والی ہیں ہماری، اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے کے دورانیے میں جتنا کہ میرے پاس ہے میں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ابھی ہمارا یہ کام باقی ہے، جن مشائخ نے کرنا تھا انہوں نے کر دیا، یہ ذمہ داری ابھی باقی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہی مسائل کے دلائل جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں۔ میرے خیال سے حضرت امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوش کے بعد اس درجے کی کاوش، اس درجے کی ائمہ کرام نے کیا اپنے تائیں، بہت بڑا بڑا کام کیا، لیکن جو امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ مذہب احناف کی وضاحت کر گئے ہیں روایات کی صورت میں، آثار کی صورت میں، اس درجے کا کام دوبارہ نہیں ہو سکا، بلکہ آپ اندازہ فرمائیے ابھی تو شاید امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی روح بھی ہم سے یہ پکار کر کہے گی کہ بتاؤ تم نے میری شرح معانی الاشعار کی خدمت کیسے کی۔ ابھی اس کی تحقیق و ترجیح اور اس کی تخریج جو ہے وہ ہمارے ہاں باقی ہے، اگرچہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سارے کام کر دیے ہیں، لیکن بہرحال دور جدید کے مطابق جو خدمت ہے وہ ابھی کرنے والی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بلند ہمت کون ہوگا جو اس پر کام کرے گا۔ میں ایک خاتون کا جملہ آپ کو سناؤں، دکتورہ ڈاکٹر تھیں، یہ ان کا حلب سے تعلق تھا، تمام زندگی اچھا انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ مدینہ دمشق کے ساتھ بڑی خاصی محبت تھی، کسی علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، دینیات کی فاضلہ خاتون تھی۔ جب عمر کے اخیر حصے میں پہنچی تو ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے خدمت کیا کی ہے آپ نے، تو جملہ سمجھیے گا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ مدینہ دمشق کی خدمت میں صرف کر دی، میں نے اس کی تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے، نکاح نہیں کیا۔ تو سائل نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ بتائیے کوئی خواہش باقی ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں دنیاوی خواہش کوئی نہیں ہے، اخروی خواہش ایک میری ہے، وہ یہ کہ نکاح میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا مہربانی فرمائے، میرا ارادہ یہ ہے، جو کام میں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ روز قیامت جس وقت بارگاہ الہی میں پیش کی جاؤں اور رب العالمین جل وعلا مجھے فرمائے کہ بتا کیا چاہتی ہے، اس کا بدلہ اور معاوضہ تو میں آج کروں گی، الہی
تاریخ مدینہ دمشق پر میری خدمت کو حق مہر بنا کر امام ابن عساکر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیں۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی آپ اندازہ فرماؤ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ خالی توجہ کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا جس پر مہربانی فرما دے تو کام چل پڑتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بس عرض کروں آپ کے سامنے، میں تقریر کرنے کے ارادے سے، واللہ میں تقریر کے ارادے سے نہیں آیا، یہ مجلس تقریر کی نہیں، لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بہت سارے تجربات ہیں۔ علم فقہ جو ہے یہ بڑا احتیاط کا علم ہے، یعنی یہاں سمجھئے کہ الف لام کی 4 اقسام میں سے کوئی ایک قسم بھی تبدیل ہو جائے تو حکم بدل جاتا ہے، یعنی اتنا محتاط فن ہے، اتنا محتاط یہ علم ہے۔ پڑھنے والے جس وقت انیوں کے پڑھ دینے نہ تے یا ٹھوکر کھان دیں تے یا گمراہ ہوں دیں، یعنی یا تو مسئلہ غلط بتاتے ہیں یا پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے آج تک وہ واقعہ نہیں بھولا، میں ہدایہ پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم، یعنی جس وقت جس کتاب تک محدود ہیں خالی اسی کو دیکھا، اس سے آگے نہیں بڑھے اور اس کی معاون کتابوں کو بھی نہیں دیکھتے طالب علم، تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے۔ میں ہدایہ پڑھا رہا تھا تو دوران سبق ایک مسئلہ میں نے پیش کیا تو طالب علم کو سمجھ نہ آیا۔ صاحب ہدایہ کا چونکہ اپنا ایک اسلوب ہے کہ وہ حضرت امام الائمہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل نقلی ذکر کرتے ہیں، ان سے روایت لاتے ہیں، تھوڑے جو بھی کئیاں دا مسئلہ ہے کہ وہ دلیل نقلی وہاں ذکر کرتے ہیں، لیکن امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مذہب پیش کرتے ہیں تو دلیل عقلی سے امام شافعی کی دلیل نقلی رد کر دیتے ہیں۔ یہ صاحب ہدایہ کا اسلوب ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ غیر مقلدیت وہابی بھی آئی تک ایسے سوچ ہی مر گئے، ان میں ہدایہ کے اندر 100 مسئلے غلط ہیں، یہ روایات کے خلاف۔ اور طالب علم بھی جس وقت ہدایہ پڑھنے والا ہے، اگر سے مذہباً فقہی طور پہ وہ حنفی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے امام اعظم کا، لیکن اس بات پر آ کے اس کا بھی دماغ اٹک جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سبق تو اساتذہ مشائخ پہلے دن حل کر دیتے ہیں، جس وقت ہدایہ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس وقت بتا دیا جاتا ہے کہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنی اس کتاب میں التزام ہی یہ ہے کہ میں نے یہاں امام کے مذہب کی دلیل عقلی ذکر کر دی، اس لیے کہ میری جو کتاب ہدایہ ہے یہ 100 جلدوں پر اصل مشتمل ہے، یہ اصل تو 100 جلدوں میں ہے۔ دلائل میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے وہ 100 جلدوں میں نقل کر دیے ہیں، یہاں صرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع و آثار سے جو دلائل ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فقہی مذہب جو ہے یہ تو درایت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے آپ دلیل عقلی کا التزام کر کے، اب طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لاتے ہیں تو وہ حدیث سے لاتے ہیں، آپ جب رد کرتے ہیں تو خالی جو ہے وہ لغوی باز کر کے یا کو عقلی دلیل پیش کر کے آپ مذہب رد کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اس طالب علم کا جملہ آج بھی یاد ہے، جب میں نے اس کو یہ بات سمجھائی تو مجھے کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر نہ آئے تو کیا میں امام شافعی کا مذہب اختیار کر رہا ہوں؟ بڑے غصے نہ لڑے، بڑے غصے سے اس نے مجھے کہا میں شافعی ہو جاؤں؟ میں نے کہا یہ تو اچھا ہے کہ شافعی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال تیری سوچ پر آگے بندے شافعی نہیں ہوتے، لوٹے ہی ہوتے، غیر مقلد ہو سکتے ہیں، وہابی ہو سکتے ہیں، جڑا نا وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذہب کو اختیار کرنے کے لیے بھی تو پہلے ان کا مذہب پڑھنا پڑے گا نا۔ تو جو کوشش تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر کرنے کے لیے تیار ہے، میں شافعی ہوگا تو وہ بھی پڑھ کے ہی ہوگا نا، سے ہوا میں تھوڑی ہو جائے گا میں شافعی ہو گیا ہوں آج کے بعد، اس کے لیے بھی تو تجھے امام شافعی کا مذہب پڑھنا پڑے گا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو کوشش تو امام شافعی کے مذہب پڑھنے کے لیے کرنے کو تیار ہے وہ یہاں امام اعظم کے مذہب پر کیوں نہیں کرتا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب فقہی کے بارے میں ایک دو روایات سنیے، بس میں بات مکمل کروں، ہو گیا پیغام پہنچا۔ یہ بہار شریعت سمجھیے کہ صرف ایک دروازہ ہے آپ کے لیے شوق کا۔ اس وادی میں جس وقت آپ داخل ہوں گے تو یہی مسائل جو آپ بہار شریعت میں پڑھ رہے ہیں صاحب بہار شریعت یا فتاوی شامی سے لائیں گے، فتاوی ہندیہ سے لائیں گے، فتح القدیر سے لائیں گے، لیکن انہی مسائل پر اگر دلائل تلاش کرتے ہوئے آپ ہدایہ میں چلے جائیں تو ہدایہ بھی آپ کو سمندر نظر آئے گا، بدائع الصنائع میں چلے جائیں تو علامہ کاسانی بھی آپ کو ایسا سمندر نظر آئے گا کہ جب غوطہ لگائیں کوئی نیا موتی اللہ یہاں سے عطا فرمائے گا۔ بدائع الصنائع والا بھی یاد آ گیا۔ یہ بھی دیکھیں کیسا عجیب دور تھا، یہ صاحب ہدایہ کی عماصر ہے۔
بدائع الثناء علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، بڑی مشکل سے یہ فقہ ہم تک پہنچی ہے، بڑی مشکل سے۔ آپ کے استاد گرامی ان کی صاحبزادی صاحبہ اپنے زمانے کی بہت بڑی فقیہہ تھیں، ان کا نام ہی تھا فاطمہ فقیہہ، صاحبزادی سیدہ فاطمہ فقیہہ۔ تو ان کے استاد گرامی نے کتاب ایک لکھی، وہ اتنی بڑی خاتون شخصیت تھیں، یعنی علمی اعتبار سے اتنی لائق تھیں کہ اس زمانے میں سمجھئے کہ جس طرح باپ کا فتویٰ سرکاری سطح پر چلتا تھا، اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ فقیہہ کا فتویٰ بھی سرکاری طور پر چلتا تھا۔ جب تک فتوے پر دستخط نہیں ہوتے تھے تو رائے کسی کی مسلم نہیں ہوتی تھی، مسئلہ جو ہے فیصلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان کے والد گرامی کو اپنے جیسا اور اپنی بیٹی کے لائق کوئی جو ہے وہ عالم فاضل ملتا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ کتاب ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے اصولوں پر لکھی، کاسانی علامہ علاء الدین کاسانی صاحب ہدایت کے عام اثر صاحب بدائع الثناء، یہ اتنے لائق آدمی تھے، جس وقت پڑھنے کے لیے آئے، جس وقت دیکھا کہ میرے استاد کی یہ کتاب ہے تو اس پر حاشیہ لکھا تھا۔ جب حاشیہ لکھ کر اپنے استاد گرامی کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب میں فیس تو نہیں دے سکتا، لیکن اے میرے لو آپ کی نظر ہے کہ آپ کی کتاب کی شرح، تو استاد کو یہ شرح اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، فرمایا زمانے میں اگر میری بیٹی کے لائق اب کو بندہ نظر آئے تو نظر آیا ہے، اس خدمت کے جواب میں کہتا ہوں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا تو استاد نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ زمانہ بھی آیا جس وقت اس ریاست کے اندر جب فتویٰ چلتا تھا تو شوہر کا اور بیوی کا دونوں کا اکٹھا چلتا تھا، شوہر علامہ کاسانی علاء الدین کاسانی اور ان کی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ فقیہہ، یعنی ایسا دور بھی احناف پر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی مہربانی فرمائی، ایسی شخصیات عطا فرمائی۔ لیکن وہ دور آیا جس وقت سیدہ فاطمہ فقیہہ کا وصال ہو گیا تو ہر جمعرات کو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار اقدس پر حاضری کے لیے جایا کرتے، فاتحہ پڑھتے تھے جا کر۔ جب علامہ کاسانی کا وصال ہوا تو یہیں پر اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ تدفین ہو گئی۔ تو اس کے بعد اہل علاقے میں یہ رواج رہا، جس طرح علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعرات کے روز یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس علاقے میں یہ معروف ہو گیا کہ جمعرات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں یہ میاں بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، تو اب سارا علاقہ اکٹھا ہو کر وہاں جمعرات کو ان دونوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے لوگ اللہ نے عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ایک دو شہادتیں عرض کر کے، تاکہ شبہات کا ازالہ بڑا ضروری ہے جو امام کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل تھے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہاشمی شہزادہ۔ آپ نے اپنے استاد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا، یہ دریافت کیا، حل رأیت ابا حنیفہ، استاد گرامی دسو کیا آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تھا؟ تو امام مالک امام دار الہجرہ سیدنا امام مالک ابن انس مجتہد مطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ ایسا دیکھا کہ میں اس کی حقیقت میں اتر گیا۔ ابو حنیفہ کوئی ایسے راہ چلتے راہ گزر آدمی کا نام نہیں ہے، فرمایا وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر یہ مٹی اینٹ گارے کے ساتھ بنے ستون کی طرف اشارہ کر کے وہ یہ فرماتے نا کہ یہ سونے کا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دلیل کا ایسا بے تاج بادشاہ بنایا تھا کہ سامنے دیکھنے والے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ستون جو ہے وہ اینٹ گارے کا بنا ہے، لیکن ابو حنیفہ کی زبان سے اگر نکل گیا کہ یہ سونے کا ہے تو دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت بھی کر کے دکھاتا اور سننے والا واقعی مان کے جاتا کہ ہاں نظر اگرچہ آتا ہے کہ اینٹ گارے کا ہے، لیکن چونکہ ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سونے کا ہے تو دلیل کی بنیاد پر اللہ نے بنایا اس کو سونے کا۔ امام مالک کی شہادت، خود آپ مجتہد مطلق۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ پیش آیا امام محمد بن حسن الشیبانی کے ساتھ، صاحب حدائق الحنفیہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چونکہ یہ شاگرد تھے، میں بات مکمل کر رہا ہوں، غنیمت سمجھا کریں، کسی فقیہ کی صحبت اگر میسر آئے تو اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ اور ایک چیز میں نے طالب علموں میں جو دیکھی ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہ ان میں معاذ اللہ دی پناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ احسان فراموش بھی ہوتے ہیں۔ یہ میری نصیحت ہے، آپ میرے بھائی ہیں، بہت سارے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، باقی اساتذہ ہیں، میں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے، قدموں کو ہاتھ لگا کے آپ کو ایک جملہ نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں
کبھی اپنے استاد کا احسان فراموش نہیں. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کے حصے کا علم کتاب کے لفظوں میں نہ رکھا. یہ رب العالمین جل وعلا جانتا ہے، مالک کا فیصلہ ہے. ارادہ الہیہ تمہارے بارے میں کیا ہے نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے حصے کا علم جو سامنے کتاب موجود ہے اس کے لفظوں میں نہ رکھا ہو. ہے علم وہی اسی کتاب کا ہی، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں کتاب کے لفظوں سے نہیں بلکہ استاد کی خدمت سے گزار کر وہ علم عطا فرمائے. یہ ارادہ الہیہ ہے، مالک جانتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بندہ لائق ہو. میں اس وقت 6-7 بندے باقاعدہ طور پہ نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں اس زمانے میں بڑے لائق ہیں، لیکن جس منصب کے وہ حقدار ہیں اس منصب تک نہیں آئے، اس لیے کہ ان کا ماضی بڑا داغدار ہے. مدرسے میں ان کا جو زمانہ طلب علم تھا وہ کو اچھا نہیں گزرا، وہ اکثر جو ہے وہ تعلیم میں گزرا ہے. بھائی ہم جو ہیں وہ تو ہم ہیں، ہمارا استاد کیا کر رہا ہے. یا کئی ایسے ہوتے ہیں، یہ احسان فراموش آدمی کی جو ہے وہ یہ عجب بات ہوتی ہے کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ صرف ناب میں جس وقت طالب علم داخل ہوتا ہے تو اس وقت گونگا ہوتا ہے. گونگا طالب علم گونگا ہوتا ہے. پہلے سال جاؤ، جامع نظامیہ داخل ہونے کا جو تمہارا پہلے دن تھا اس پہلے دن کو یاد کرو. وہ جڑی تھڑی آندی بار اندر گزر دیا، جڑی پہلی تھڑی، ایک تو ہے نا اندر جہاں کلاسیں لگتی ہیں سین میں، وہ نہیں، اس تو پہلے والی جڑی تھڑی ہے. تو جامع نظامیہ جب اپنا پہلا دن یاد کرو کہ کیا جس وقت تم داخل ہوئے تھے کہ یہ سوچ نہیں آئی تھی کہ جوتی اتھے لانی ہے یا اندر لے کے جانی ہے. آغاز پہلا دن ایسا ہی تھا نا. میں اپنے بارے میں کہہ دیتا ہوں، میرا دارالعلوم نعیمیہ میں پہلا دن یہ تھا. میں جب داخل ہوا حسین میں جو بڑا تھا تھڑا ہے اس کے بارے میں چھپائیں دے شکار ہو گیا. میں دیکھ بھی لیا کہ بندے جڑے جوتی پا کے لنگ دے پہ، لیکن میں سوچا اے نہ ہوئے انہوں نے اجازت ہوئے، میں نے اجازت نہ ہوئی، میں جوتی لانی پائے. ٹھیک. لیکن بہرحال جس وقت 9-10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد میں وہیں پر استاد ہو گیا، وہاں پڑھانا شروع کر دیا. تو مطلب یہ نہیں ہے اس بات کا کہ اب میں مسند پر آ گیا ہوں، صاحب مسند ہو گیا ہوں، کہ دنیا نے مجھے جان پہچان لیا ہے تو میں اپنا ماضی بھول جاؤں. پہلا دن مدرسے میں جو ہمارا ہوتا ہے میرے بھائی وہ گونگے ہونے کا ہوتا ہے. ہم گونگے ہوتے ہیں. یہ استاد کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا فن اتار کر یعنی صرف پڑھاتا ہے، نہ پڑھاتا ہے سن سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی یہ بھی نہیں پتا ہوتا نہ میر سامنے پڑھی ہوتی ہے سال اول والے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا میں پڑھنا کتوں ہے. بٹ ڈبے علی شاید کی کرنا ہے، ڈبے علی بار کی کرنا ہے، جڑے نمبر لگے ہیں 1 2 3 4 ان کا کیا کرنا ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا. یہ درمیان میں اردو حاشیہ میں جس وقت بریکٹ لگتا ہے تو اس بریکٹ کا مطلب کیا ہے یہی کوئی نہیں سمجھ آتا. تو جس وقت استاد اپنا فن اتارتا ہے سال کے بعد یہی طالب علم جس وقت مستثنا کی بحث تک ساری کا حافظ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے استاد کا شکر گزار لینا چاہیے یا احسان فراموش ہو جانا چاہیے. عجب بات یہ ہے کہ یہی طالب علم جس وقت دورہ حدیث میں قدم رکھتا ہے تو وہاں جا کے تبصرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے استاد ٹھیک ہے پڑھا لیندے نے، لیکن کوئی ایڈا مطالعہ انہوں دا کوئی نہیں جتنا ہونا چاہیے نا. ویسے وہ انہوں دا کوئی نہیں. میں نام نہیں لیتا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، گلاں کرن والیاں نہیں لیکن پٹری شروع ہو گئی ہے. او نصیحتاں جڑیاں تہاڈی کام آنے والی، یہ یاد رکھیے گا طالب علم کی ترقی میں پہلی رکاوٹ احسان فراموشی ہوتی. ادارے کی، مادر علمی کی، اساتذہ کی، مشائخ کی احسان فراموشی. جب طالب علم احسان فراموش ہوتا ہے بڑا لائق بھی ہو، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے علم کا مول ہی نہیں ڈالتا، اس کے فن کا رب العالمین جل وعلا مول ہی نہیں ڈالتا. مجھے یاد ہے میں قراءتاً جامع صحیح بخاری میں نے اپنے استاد گرامی پر پڑھی، جلد اول پڑھی، جلد ثانی پڑھی. میں یعنی 60-70 کلاس دے جڑی نا پوری کلاس کے اندر یعنی میں کلہ وہ آدمی ہے کہ جس نے صحاح میں سے 5 کتب حدیث جو ہیں وہ قراءتاً پڑھی ہیں، 1 سماعاً پڑھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 6 گھنٹے عبارت پڑھنا پھر اساتذہ مشائخ کے سامنے. مجھے یاد ہے جامع صحیح بخاری جلد اول، اللہ ہمارے استاد گرامی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ بڑے لوگ نے سانو اجے بڑی لوڑ ہے انہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ طالب علم ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو جو کئی سوچ رہے ہیں کہ یار ہم اس کرسی پر کب آئیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ یاد رکھیے گا یہ کرسی صدارت، منصب صدارت ابھی آپ کا مطمع نظر نہیں. یہ پیش نظر رکھیے گا ہم میدان کے لوگ ہیں، میدان میں رہ کر کام کر رہے ہیں. خدا شاہد ہے یہ جن کو ابھی آپ میرے بات دیکھیں گے سنیں گے، کبھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گزر جانے کے بعد آپ کو یاد آئے گا یار 2-4 سال مزید زندہ رہ جاندہ رہا تو ساڑھے بڑے بڑے کام سمجھ جانے. یہ بات میں یاد آئے.
لیکن بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ واقعہ میرے ساتھ ہی گزرا. جلد اول پوری جو ہے میں نے اپنے استاد گرامی کو پڑھی. استاد دی عمر اس ویلے جڑی ہے وہ 90 سال تو زیادہ ہے. جس ویلے میں پڑھ رہا ساتھ اس ویلے مطلب 80 سال آپ جناب دی عمر شریف سی. استاد دی عادت شریف ہے ایسی کہ اس طرح ٹیک لا کے بہنا میں پڑھ رہا تے اودے تے جڑا نا گفتگو آپ نے فرمانی. یہ امام بخاری کا باب ہے, نیچے حدیث یہ لائے ہیں, علامہ عینی یہ لکھتے ہیں, اور ابن حجر اسقلانی نے یہ فرمایا, قسطلانی یہ کہتے ہیں, شارح کرمانی یہ کہتے ہیں. لیکن امام اعظم کا مذہب یہ ہے یہ ساری چیزیں وہ ساری جتنی بات ہے نا وہ زبانی چلتی, زبانی ایسی آنکھ بند ہوتی. دو طالب علم پیچھے گزار رہے جو دبا رہے ہوتے اور استاد صاحب باز فرماتے. میں پڑھ کے فارغ التحصیل ہو کے جس وقت صاحب مسند ہو گیا پڑھنے بیٹھا, وہ 2-4 طالب علم کسی مدرسے دے ادارے دا وزٹ کرنے ہستے آئے. وہ انہوں نے کو 2-4 لمحے وہاں بیٹھ کر دیکھا نا, جس وقت وہ جاتے ہوئے میرے ساتھ ملاقات کی, کہنے لگا استاد دیکھتے لیا لیکن کوئی مزہ نہیں آیا. میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہتے استاد سامنے کتاب نہیں رکھ دے. اچھا مزے والی گل جڑی میں تمہیں سناواں وہ ہے کہ پورا سال جامع صحیح بخاری جلد اول ہمیں اپنے استاد گرامی کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. انہوں نے سامنے کتاب رکھنے دی لوڑ ہی نہیں پئی. اچھا ہم پڑھتے تھے چونکہ ہم احسان فراموش نہیں تھے تو یہ ہمیں معلوم تھا ان لوڑ ہی نہیں رہ گئی. ویسے ہی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میدان میں 80 سال ایک شخصیت کی عمر ہے, 60 سال ان کو جو ہے وہ مسند پر ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے, تو یہ اب کیا ضرورت رہ گئی. اچھا لیکن بہرحال انہیں جس ویلے میں نے گل کہی نا تو میرا تو اندر جل گیا. میں نے کہا یار کیا مطلب ہے, کوئی مزہ نہیں آیا. اس لیے کہ کتاب تو تھی ہی نہیں سامنے, تو استاد صاحب نے 2 منڈے دبا رہے تھے, ایک بچہ عبادت پڑھ رہے ہیں, دورہ ہو رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اپنے ایمان سے بتا, جس بندے کو 50 سال بخاری پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, کیا اب اس کو ضرورت رہ گئی ہے کہ وہ کتاب سامنے رکھے گا پھر ہی جو ہے, تو پھر اس کا فن کہاں گیا؟ وہ 60 سال کدھر گئے جو اس نے محنت کی. یعنی جس وقت بندہ مشائخ کا بے ادب ہو جاتا ہے, اساتذہ کا بے ادب ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا ایسوں کے علم پر سمجھیے کہ مول نہیں ڈالتا, قیمت نہیں ڈالتا. میں یہ آخری میری ایک نصیحت ہے, اس کو سماعت فرمائیے, میں بات مکمل کروں. گرامی مرتبہ سامعین حضرات, سب سے پہلے مرحلے میں نے عرض کر دیا میں تقریر کے ارادے سے نہیں آیا تھا. میں تقریر کے ارادے سے آیا ہوتا تو چونکہ آپ کا آج فقہی مسابقہ ہے تو میں آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ سے سند شروع کرتا اور فتاوی شامی تک کم از کم جو ہے نا وہ سارے معاملات اور بڑے بڑے مسائل, میرے اپنے تجربات میں افتاء کا آدمی ہوں, میرا قلم جو ہے وہ چلتا ہے, اللہ کا شکر ہے, میں بڑے بڑے مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا. لیکن سچی بات ہے یہ جو مجمع تھا یہ تقریر والا نہیں تھا, یہ نصیحت والا. آپ یہاں بیٹھے ہیں, رات تو کم از کم جڑنا اگر نیند نہ آئے تو میں بھی سمجھا گا شاید ہو سکتے میری بات دل پہ چوٹ کر گئی ہے, شاید کسی ایک دن بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یارا علم کا مول جو ہے وہ پڑھنا ہی اس وقت ہے جس وقت ہم نے اپنے محسنین کا احسان مند رہنا. اس لیے کہ یہ اصول قانون تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز میں بنا دیا ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ. یہ اصول قانون اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں ذکر فرمایا ہے. یہ آخری ایک بات سماعت فرمائیے, امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی موطا شریف کے علاوہ کچھ مسانید ہیں, ان میں یہ بات ملتی ہے کہ یاد رکھیے گا جو زبان آپ پڑھ رہے ہیں یہ عزت کی زبان ہے, یہ نوکری کی زبان نہیں ہے. لکھ لینا, نوٹ کرنا, کام آئے گی بات. یہ جس میدان میں آپ کھڑے ہیں یہ نوکری کی زبان نہیں. اگر آپ اسے کو بندہ یہ سوچ کر آیا ہے کہ جناب میں 8 سال پڑھ کے اچھی ملازمت من مل جائے گی, غلط سوچ رہا ہے. یہ عزت کی زبان ہے. اس میدان میں ممکن ہے کہ تمہیں جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنا پڑے, لیکن بہرحال یہ یاد رکھیے گا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو عزت عطا فرمائے گا وہ عزت زمانے میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی. جو بات میں کر رہا تھا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امام مالک کی مسانید میں یہ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ میری امت کے خطباء کو بہت زیادہ مال عطا فرمانا, میری امت کے خطباء کو مال بہت زیادہ عطا فرمانا. اور اگلی بات فرمائی, یہ جو کتابیں پڑھانے والے مدرسین, اے اللہ میری امت کے مدرسین کو ان کی ضرورت کے مطابق عطا فرما. یہ صاحب مسند کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعا ہے. یہ یاد رکھیے گا, بھوکا خطیب بھی نہیں مرے گا تے مدرس بھی نہیں مرے گا.
یہ ذہن میں آپ رکھیے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دین کی خدمت ہے میرے بھائی۔ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک اور مذہب پر ابھی بہت سارے کام کرنے والے باقی ہیں۔ صرف اور صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ بہار شریعت ہمارا دائرہ ہے، یہ پہلا دروازہ ہے۔ یہ اساتذہ کی کاوش کے ساتھ صرف شوق بڑھانے کے لیے، تمہارے دلوں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے یہ خدمت ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں قدم رکھ کر دیکھنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیا کیا آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادر و نایاب ہیرے عطا فرما رکھے ہیں۔ گرامی قدرادرین، کچھ نصیحت، کچھ پیغام، صرف غیر رسمی سی گفتگو نصیحت کے لیے دعا فرمائیے۔ تقریر پھر تو ہمیں ایسے علاقے کی طرح سنا چھڑیں گے، بتھیریاں سنا لیاں نے پھر سنا چھڑیں گے، لیکن بہرحال یہ پیغام یاد رکھیے گا، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ہر لحاظ سے ترقی مقصود ہے، اور ترقی صرف وہ چاہیے کہ قیامت کے دن آپ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے یہ چہرہ لے کر کھڑے ہو سکیں۔ وآخر دعوانا